ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, ہمیں اسلام نہیں ملا, تو یہ ناانصافی نہیں. السلام علیکم پیارے دوستو, آپ سب کو دین اسلام کے PK چینل پہ خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. سر مائی نیم از امید اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ فرام ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. سر میرا سوال یہاں کے اپستھت جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اپستھت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ بھائی صاحب, آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا, ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا, تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے. ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے, دین کی طرف بلائے. لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں, تاکہ ہر دل میں, ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی, ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا, ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی, میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے, آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں, میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے, ذاکر نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے, نہ ہی قرآن سے وید سے ثابت کیا ہے, اپنشد سے ثابت کیا ہے, بائبل سے ثابت کیا ہے, پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ ایکچولی سر آئی ایم ناٹ بلیونگ آن گاڈ. میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے. آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں, اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ, یہ سارے جیسے حادثے ہوتے ہیں, وہاں بے گناہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے, جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی, بچے لوگ کیوں مارے جاتے. آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے. ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد, تمہاری بیویاں, تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے. ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بام بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے, کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے. اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. آپ وہ میری DVD دیکھیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو.
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔